السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف غلام ساجد اعوان کی۔ تحصیل ٹیکسلا 19 اگست بروز جمعرات جامع مسجد غوثیہ صابریہ محلہ صادق آباد تحصیل حسن ابدال میں ENN میڈیا گروپ کے تعاون سے ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت جناب علامہ قاری خالد محمود ہزاروی صاحب نے کی، جس کا عنوان تھا عظمت شہدائے کربلا۔ پروگرام کا آغاز جناب قاری خورشید راجہ صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد ممتاز نعت خواں حاجی نثار رضا ربانی نے نعت شریف اور مناقب اہل بیت پیش کیے۔ اسٹیج سیکرٹری کی ذمہ داریاں جناب نقیب پاکستان صاحبزادہ شوکت اعجاز ابدالی نے سر انجام دیں۔ بعد ازاں خطیب مسجد جناب علامہ قاری خالد محمود ہزاروی نے ولولہ انگیز خطاب میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی روشن تعلیمات شہادت کو اسلام کی سربلندی کے لیے معیار قرار دیا۔ تقریب میں یونین کونسل پورٹ میانا کے صدر شرافت بٹ، مہمان گرامی، علماء اکرام، اہل علاقہ کے علاوہ ENN میڈیا گروپ کے بیورو چیف جناب غلام ساجد اعوان بما اپنی میڈیا ٹیم اور اہل محلہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا گروپ کی طرف سے پروگرام کوریج اور محفل کو خوبصورت بینر سے آراستہ کرنے کے لیے ENN میڈیا گروپ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء، معزز مہمانوں اور ENN میڈیا گروپ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سارے عالم اسلام کے لیے، ENN میڈیا گروپ کے لیے اور بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی۔ رپورٹ دیکھیے ENN نیوز نمائندہ غلام ساجد اعوان کی۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ علی تقریب سعید جامع مسجد غوثیہ صابریہ محلہ صادق آباد احاطہ میں بڑی تذک و احتشام سے بسلسلہ عظمت شہدائے کربلا انعقاد پذیر ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمانان میں جناب محترم بلبل چمنستان رسالت حاجی نثار احمد صاحب رضا ربانی خوبصورت حاضری پیش کر چکے ہیں، اور میرے انتہائی اور مہربان اور مشفق نقیب پاکستان جناب صاحبزادہ شوکت اعجاز ابدالی صاحب، میں ان کو بھی ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ جناب قاری خورشید احمد صاحب راجہ ہماری اس مسجد کے پیش امام، اور اسی طریقے سے ہمارے شعبہ حفظ کے مایہ ناز مدرس آج کی اس تقریب سعید میں بھی جناب علی میرے دست و بازو ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے فعال محلہ کہ جو ہر دینی امر اور کام میں میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں میرے ساتھ محبت نہیں، وہ رب ذوالجلال کے قرآن کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کریم کے دین کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کریم محبتوں کے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ اور علاوہ ازیں آج کی اس تقریب سعید میں میڈیا کوریج کے لیے ENN کے میڈیا گروپ کے احباب یہاں پر موجود ہیں، خصوصاً بیورو چیف ساجد محمود اعوان صاحب، حال ہی میں ان کو یہ عہدہ ملا ہے، اور آج انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد میں اپنا ایک زر کثیر بھی صرف کیا ہے، اور میڈیا کوریج کا ایک تعاون بھی ہمیں فراہم کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یونین کونسل پورٹ میانا سے ہمارے کچھ معزز مہمان ہمارے اس تقریب سعید کے اندر موجود ہیں۔ میں ان احباب کا جو دور و نزدیک سے اور آپ سب تشریف لائے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احباب دی وقار، عظمت شہدائے کربلا، اس کو نثر میں بیان کرنے سے قبل جو میں قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے قبل مجھے صاحبزادہ شوکت اعجاز ابدالی صاحب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے آپ کا ترنم کی دنیا کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے، تو میں نے کہا جی چلیں اگر موقع بنتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ بات آپ کو سنا دوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل سے یہ ترنم ہو یا بغیر ترنم ہو، نظم ہو یا نثر ہو، آج کے سارے عقیدے امام عالی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے جانثاروں کے عظیم ناموں کی طرف ہے، اس لیے ہم ترنم میں بولے تو تب بھی ان کی عظمت ہوگی، اور ہم نثر میں بولے تو تب بھی ان کی عظمت ہوگی۔ محبت سے کہتے ہیں پاک پڑھنے ذرا میں تھوڑا ترنم کا سہارا لے کر ان پاکوں کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، اور کچھ
واپس سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے جب میں واپس پلٹ کے آؤں نا تو آپ نے کر مصطفیٰ دے یہ 3 کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھنے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور حبشی نبی نال اکھیاں ملایا حبشی نبی نال اکھیاں